عمدہ اور بہترین دین ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس دین کو آخری دین بنا کر بھیج دیا۔ ہر طرح کی چیزوں کو تفصیلات کے ساتھ بیان کیا ہے، جس میں معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے بہت بڑا حصہ قرآن و سنت میں موجود ہے۔ عرف و درگزر ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر کسی معاشرے میں اس پر عمل کیا جائے، لوگوں کا عام وتیرہ یہ بن جائے، تو وہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ، ہمدردی، خیرخواہی، رواداری اور خوشحالی پر مشتمل وہ معاشرہ ہوگا۔ جس معاشرے میں عرف و درگزر کی فراوانی ہو اور اس پر لوگ آسانی کے ساتھ عمل کرتے ہو اور اسے اپنایا جائے۔ عرف کے معنی معاف کرنے کے ہیں، اور درگزر فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی کسی معاملے سے صرف نظر کر لینا، اس کی غلطی سے اس کو معاف کر دینا، جبکہ اس کا اصطلاحی معنی وہ بڑا عمدہ ہے۔ فرمایا کہ عرف و درگزر کہتے ہیں کہ آدمی کسی دوسرے شخص کی غلطی پر اس کو معاف کر دے، باوجود اس کے کہ یہ اس سے بدلہ لے سکتا تھا۔ قدرت کے باوجود، بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی معاف کر دینا، اس کو عرف و درگزر کہتے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ میرے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے، جس نے ظلم کیا ہے، تو میں اس سے بدلہ لینے کی استعداد نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، میرے اندر اس کی طاقت نہیں ہے کہ میں اسے بدلہ لے سکوں۔ وہ مال کے اعتبار سے یا قوت کے اعتبار سے وہ مجھ سے زیادہ ہے، تو پھر میں کہہ دوں گا چلو ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس سے طاقت میں زیادہ رہیں، آپ اسے قابو کر سکتے ہیں، اس کو اس کی زیادتی پر سزا دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ معاف کر دیتے ہیں، تو اس کو عرف و درگزر کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایمان والوں کی صفات میں سے یہ بات بتلائی ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ وہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، تو ایسے لوگوں کو اللہ احکم الحاکمین، اللہ مالک الملک ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کے بندوں کی غلطیوں پر اس کو معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ معاف کرنا اللہ رب العزت کو انتہائی پسند ہے۔ بندہ جب اپنی کسی چھوٹی یا بڑی غلطی پر اللہ کریم سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ کو معافی یہ بڑی محبوب ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرے، اور یہی بات اللہ کو بڑی پسند ہے کہ اس کے بندے ایک دوسرے کو بھی معاف کرے، وہ بھی درگزر سے کام لے۔ اور اگر معاشرے میں یہ رویہ نہ اپنایا جائے، اس عادت کو فروغ نہ دیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی بھی معاشرہ
خوشحالی اور ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتا، بلکہ کسی نہ کسی شخص سے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوتی رہتی، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی اس کے اعمال سے، کبھی اس کے کردار سے، رشتہ داروں کے اندر، دوستوں کے اندر، اکٹھے رہنے والے مقامات پر کہیں نہ کہیں کسی دوسرے کی بے اکرامی، بے توقیری ہو جاتی ہے۔ اب اس میں جو طاقتور لوگ ہیں وہ اگر بدلہ لینا شروع کر دیں تو معاشرہ تو انتشار کا شکار ہو جائے گا، انارکی کا شکار ہو جائے گا، یہاں تو ہر طرف فتنہ و فساد نظر آئے گا، ہر طرف لڑائی جھگڑے نظر آئیں گے، اور آدمی اکیلا زندگی تو بسر کر نہیں سکتا، اور سارے کے سارے لوگ اس کے مزاج کے مطابق چل نہیں سکتے، البتہ اس کو کہیں نہ کہیں تو درگزر کرنا ہی پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی عادت اپنائے، ان سے درگزر کرے، اور اس پر اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھے۔ اب اگر اسی طرح دیکھیں کہ ہر شخص کی غلطی پر اس کو پکڑنا شروع کر دیا جائے تو پھر اللہ رب العزت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ جب بندوں کی غلطیوں پر پکڑنے میں آئے تو کون سا ایسا بندہ ہے جو بچ پائے گا، جو غلطیاں نہ کرتا ہو، گناہ نہ کرتا ہو، اللہ کی نافرمانی والے اعمال و افعال نہ کرتا ہو، اور اللہ ہر بندے کی ہر غلطی پر پکڑے تو زمین تو انسانوں سے ختم ہو جائے گی، زمین سے انسان تو ختم ہو جائیں گے۔ کوئی ایسا شخص نہیں بچے گا کہ جو اللہ کی فرما برداری میں ہمیشہ زندگی گزارتا ہو۔ تو اللہ اتنی بڑی خالق و مالک اور طاقت والی ذات ہو کر بڑے بڑے گناہوں کو زمین پر ہوتے دیکھ کر یہ انسانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمین پر اس کی سزا تمہیں نہیں دے رکھا، آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ اسی طرح ہم حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں ان کے قصص و احوال پڑھے تو کئی برس تک پیغمبروں کو ستایا گیا اور ان کی تکالیف پہنچائی گئی۔ بالآخر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کیا تھا، درگزر والا معاملہ کرتے رہے، ہمیشہ معافی والے طریقے کو اپنائے رکھا۔ اسی طرح حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھے تو لمحہ بہ لمحہ یہ نظر آتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے درگزر کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی جو اعلان نبوت کے بعد کی ہے، کون سا دن ایسا تھا، کون سا ہفتہ اور مہینہ ایسا گزرا کہ جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ستایا نہ ہو، لیکن آپ نے ہمیشہ درگزر سے کام کیا۔ اہل طائف کی بات کریں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی ٹیکس مانگنے نہیں گئے، ان سے مال اکٹھا کرنے نہیں گئے، بلکہ ان کو کہنے گئے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ، بس تم یہ اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خالق و مالک نہیں ہے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو لوگوں نے اس کے جواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، آپ کے پاؤں مبارک کو، جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا۔ کس بات پر یہ سزا دی جا رہی ہے، کس بات پہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا، لیکن آپ کا جواب کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام بھی آ کر کہہ رہے تھے کہ نبی اللہ اگر آپ ہمیں حکم کرے تو ان پہاڑوں کے جو ذمہ دار فرشتے ہیں کہ طائف والے پہاڑوں کے درمیان وادیوں میں رہتے ہیں تو ان کو یہی پر مسل دے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ مجھے جانتے نہیں،
مجھے پہچانتے نہیں ہے، تو آپ نے ان سے درگزر فرمایا۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب طائف فتح ہوا تو ان بڑے بڑے سرداروں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ خود مکہ کی بستی کا حال یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ستایا گیا کہ آپ بالآخر مکہ کی بستی کو، اللہ کے گھر کو، کعبۃ اللہ کو چھوڑنے پر تیار ہوئے اور مدینہ طیبہ کا رخت سفر باندھا، اور وہ بھی کن حالات میں کہ لوگ آپ کو شہید کرنے پر تلے ہوئے ہیں، آپ کے گھر کے دروازے پر جمع ہے، آپ کے گھر کو گھیرا ڈالا ہوا ہے، محاصرہ کیے ہوئے ہیں کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ شہید کر دیں۔ اور جو 13 سال آپ نے یہاں گزارے تو کبھی چلتے ہوئے پاؤں پہ کانٹے بچھائے گئے، کبھی پتھر برسائے گئے، کبھی برے برے القاب سے جادوگر کہا گیا، کبھی کاہن کہا گیا۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں مکہ المکرمہ سے ہجرت کر رہی ہے، اور پھر 8 سن ہجری کو دن کے اجالے میں مکہ کو فتح فرما رہے ہیں، آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، اور مکہ والے یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے تو بہت ستایا، صرف اتنا ہی نہیں کہ مکہ میں رہتے ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی، لیکن جب آپ مدینہ طیبہ چلے جاتے ہیں پھر بھی جنگ بدر میں مسلط کی، غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار مبارک بھی شہید کیے، اور غزوہ خندق میں سارے عرب کے اہم ترین قبائل کو جمع کر کے حضور کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ہم نے تو بہت زیادہ ستایا، ہم نے تو یہودیوں کو ساتھ ملا کر اور منافقین کو ساتھ ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ممکن کوشش کی کہ ان کو شہید کر دیا جائے، لیکن آج یہ مکے کے فاتح بن گئے، آج یہ مکہ کے سربراہ بن گئے، آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اور جب پوچھا گیا کہ آج تم سمجھتے ہو کہ تمہاری گناہوں کی اور تمہاری ان زیادتیوں کی سزا تمہیں ملے گی، تو ان کی نظر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت پر، آپ کے رحیم اور شفیق ہونے پر گئی، اور کہا جی آپ تو بڑے شفیق اور مہربان شخص ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ وہی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے انہوں نے کہا تھا آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کے دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح کی حیثیت سے لوگوں کی گردنیں جھکی ہوئی، اب بدلہ لے سکتے تھے ایک ایک شخص کو پکڑ کر، لیکن آپ نے قرآن کریم کی انہی آیات کو سامنے رکھا کہ اللہ عفو اور درگزر کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ کو یہ انتہائی اعمال قبولیت والے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی درخت کے نیچے آرام کر رہے اور آپ کی تلوار لٹک رہی تھی، تو ایک دشمن آیا اور اس نے تلوار پکڑ کر کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی تو فرمایا کہ اللہ، اس زور سے کہا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بتاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا جی آپ بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ ایک صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے غلام کی غلطیوں پر ایک دن میں کتنے مرتبہ معاف کروں؟ تو فرمایا 70 مرتبہ، 70 مرتبہ تو اس کو معاف کرنا چاہیے ایک دن میں۔ تو انہوں نے اس غلام کو آزاد ہی کر دیا جب اتنی لمبی چڑی تعداد ہر وقت برداشت کرنے کی اس کی غلطیوں پر۔ تو اگر معاشرے کے اندر عفو و درگزر کا مزاج بنے، بدلہ اور انتقام کے مزاج اور عادتوں کو ختم کیا جائے، تو انتہائی سکون اور صحت مند اور خوشحالی کا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔
सारे इंतजार, बदअमनी और खल्फशारी खत्म हो सकती है। कितनी अदालतों का निजाम और कचहरियों का भरा हुआ होना ये इस बात में गम्माज़ी करता है, ये वाज़ेह बता रहा है कि लोगों का, हमारा यहाँ का मुआशरा अदले बर्दाश्त का मुआशरा है। ये माफ करने के मिसाल भी नहीं रखते, बल्कि ये इंतजाम और फिक्र में रहते हैं कब मुझ में ताकत आएगी, कब मुझ में बड़ा उहदा आएगा और मैं फला आदमी को, फला जाति का बदला लूंगा। क्योंकि इस्लाम की तालीमात माफ करने की है, उफ़्फ़ दरगुज़र की है। अल्लाह करीम हम सबको इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।